اور صحیح لاہے عمل کے انتخاب، ایک گہرا طنز ہے عصر حاضر پر اور دعوت غور و فکر ہے کہ صحراؤں سے اٹھ کر زمام وقت تھامنے والوں کے لیے آج سوال کیوں، خودی میں ڈوبنے والوں کے ہاتھوں میں آج پاسائے گدائی کیوں؟ علی وقار نوجوان کسی بھی قوم کے نصیب کا وہ روشن ستارہ ہے جو اسے عروج و آدم و خاکی کی ہزارہ منزلیں طے کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ نوجوان اگر بد کردار اور کاہل ہو جائے تو ملتیں اپنی موت آپ مر جاتی ہیں، اور اگر وہ عمل و فہم، یقین و محکم، شجاعت و صداقت کی عملی تعمیر بن جائے تو قوم نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جان پرسوز کی عالمگیر صداقتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، اور پھر اسے دنیائے دو کی امامت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ علی وقار میں جب کبھی تاریخ کے جھروکوں میں نظر ڈالتا ہوں تو تاریخ اسلام کے ان ماہ سال روشن شبستانوں میں کھو جاتا ہوں کہ جب ملت کے نوجوانوں میں عقابی رخ بیدار ہوئی تو 17 سالہ محمد بن قاسم ریگزار عرب سے کالی آندھی بن کے اٹھا اور دیپل کو نور اسلام سے معتبر کر دیا۔ ساحل اقدس پہ ذات راہ کو جلا دینے کا شاہانہ حکم دینے والا طارق بن زیاد ظلم و بربریت کے لیے عذاب علیم بن گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی ننگی تلوار قبلہ اول کی ضمانت بن گئی۔ علی وقار ایک طرف سلطان فتح علی ٹیپو اور دوسری طرف سراج الدولہ کے خون کا گرتا ایک قطرہ چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ وہ اقبال کے خوددار اور باغیرت نوجوان ہے، تو اقبال کے خوددار اور باغیرت نوجوان ہے۔ علی وقار میری تاریخ کا دوسرا باپ پڑھی، ابن الحیثم، البیرونی، موسیٰ الخازمی، ابو علی سینا، جابر بن حیان، ڈاکٹر عبد القدیر خان، ڈاکٹر عبدالسلام، نہ جانے میں کس کا نام لوں کہ جن کے فکری اور شعوری داروں سے انجم سہنے جاتے تھے، اور کوئی پکارنے والا پکارتا تھا عروج و آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں، عروج آدم و خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے، کہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ علی وقار مگر ایک سوال ہمارے اذہان میں گردش کرتا ہے کہ آج ہم 21ویں صدی کے 7 سمندر پہ بیٹھے تو زوال آشنا کیوں؟ دیکھنے والی نظر جانتی ہے کہ مغرب زدہ اذہان روح اسلام سے رخگردانی کے خواہاں ڈش اور انٹرنیٹ کی پناہ گاہوں میں آنکھ کھولنے والے، بھارت کی رقاصاؤں پر رقص کرنے والے علم و جہاد کی رسیاں کیوں کر اقبالی عقاب بن سکتے ہیں؟ قافلے لٹ گئے، عصمتیں داغدار ہوئی، گھر جل گئے اور ہم بس تماشا دیکھتے رہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ علی وقار آج اپنی عصمت دریدہ امت کی حالت دیکھ کر دل خون کی آنسو روتا ہے، مگر میں مایوس نہیں۔ میری صدیوں کی میراث عقل شعور لاشعور کے کسی کونے سے پکارتی ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب عراق میں لٹتی نور اور کشمیر میں لٹتی زینت کو بچانے کوئی طارق بن زیاد آئے گا، کوئی چیخنے کے مسلمانوں کے خون کے آخری قطرے کا حساب لے گا، کوئی ابن قاسم ہوگا، کوئی ابو علی سینا ہوگا، کوئی ڈاکٹر عبد القدیر خان ہوگا، کوئی ڈاکٹر عبدالسلام ہوگا، اور پھر ہم فخر سے کہہ سکیں گے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آپ لوگوں کی سماعتوں کا شکریہ، والسلام۔